1.3 ملین یعنی 13 لاکھ سے زائد ٹویٹس ہو چکے ہیں. یعنی ایک طرف آپ کے پورے ملک کا سوشل میڈیا ہے اور ایک طرف ایک جماعت کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، عقیدت کرنے والے لوگ ہیں. کیسے کسی کے دل کے اندر سے کسی کی محبت اور عقیدت کو ختم کر سکتے ہیں؟ یہ وہ جماعت ہے جسے فیڈرل کیبنٹ نے کالعدم قرار دیا ہے. یہ وہ جماعت ہے جس کے امیر اس وقت پابند سلاسل ہے. یہ وہ جماعت ہے جن کے فالوورز لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے اوپر کٹ مرنے کو تیار ہے. یہ وہ جماعت ہے جس نے ختم نبوت کے معاملے کے اوپر بیڑا اٹھا رکھا ہے. یہ وہ جماعت ہے جن کو سوشل میڈیا سے لے کر مین سٹریم میڈیا کے اوپر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ان کا کوئی نمائندہ اپنی گریوینسز ٹیلی ویژن پر آ کر رکھ سکے. اس جماعت کے امیر کی آزادی کے لیے اور اس پر ہونے والے مظالم کے حوالے سے گزشتہ 48 گھنٹے سے اس ملک کے اندر ٹاپ ٹرینڈ ہے. اور ٹاپ ٹرینڈ اس بندے کے لیے ہے جس بندے کا احترام لوگوں کے دلوں میں ہے، یعنی حافظ سعد حسین رضوی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد موجود بہت سارے لوگ، اگر علامہ سعد حسین رضوی یا ان کے والد محترم کا نام بھی لیا جا رہا ہے تو اس پر کہتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ بنانے میں تو بھارت کے لوگ ملوث ہیں. میں ایک مرتبہ ہنس پڑا. مجھے ہنسی اس بات پہ آئی کہ یہ وہ جماعت ہے جس کا کوئی متحارب گروپ نہیں ہے. یہ وہ جماعت ہے جس کا کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے. یہ وہ جماعت ہے جس نے کبھی اپنے کارندوں یا کارکنوں کے ہاتھوں میں کلاشنکوف نہیں تھمائی ہے. یہ وہ جماعت ہے جس کے کارندوں یا کارکنوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے نہیں ہوا کرتے. اس جماعت کے بننے والے ٹاپ ٹرینڈ، اس جماعت کے امیر کی محبت میں بننے والے ٹاپ ٹرینڈ کو انڈیا سے جوڑنے والوں کو میں تو کہتا ہوں کہ 10,000 دفعہ ان کے اوپر لام عین نون تے. آپ کو کچھ شرم آنی چاہیے یار، کچھ شرم آنی چاہیے یار. آپ کے ملک کے لوگ محبت کرتے ہیں ہم سے. عقیدت کا ایک رشتہ ہے، محبت کا ایک رشتہ ہے. یہ وہ جماعت ہے جسے 2018 کے انتخابات میں 24 لاکھ